جی ٹاٹا بائے بائے، ختم، ہر چیز ختم ہو جائے گی ڈبہ کی، کچھ نہیں بچے گا، سب ختم ہو جائے گا۔ آئندہ کے بعد یہ پوڈ کاسٹ بھی نہیں بنائے گی، کچھ نہیں بنائے گی ڈبہ، کیونکہ اب جس نے یہ کہا تھا این ایف نے، اس نے کہا یہ بالکل آئندہ کے بعد اس کا میں ڈبہ گول کر دوں گی، یہ کچھ نہیں کر پائے گی ہمیشہ کے لیے، بس ختم اس کی۔ یعنی کہ یہ جو پوڈ کاسٹ این ایف نے بنائی تھی، یہ صرف اور صرف اس کی ہر چیز کو ختم کر دے گی، اس کی جتنی اس نے کوشش کی، جس مقام پہ پہنچی، وہ سب ختم کر دے گی، بالکل اینڈ ختم بس۔ سب کو سلام، آداب، نمستے، کیسے ہیں سب؟ اب پتہ چلا سچائی کیا ہے۔ کب تک آپ لوگوں کے ہاتھوں سے کھیلیں گے؟ یہی میں پہلے بات آپ لوگوں سے ذکر کرتا تھا کہ یہاں پہ جھوٹ کے پلندے لوگ لے کے بیٹھے ہوئے ہیں، اور وہ صرف اپنے فائدے کے لیے سوچتے ہیں۔ مجھے بھی بڑا تھا کہ پتہ نہیں کیا این ایف نے کیا کر دینا ہے، ایک ایسا کمال کرنا ہے کہ بس ایک تو کیا وہ ہر چیز ختم ہو جائے گی پوری دنیا۔ میں نے بھی چائے کافی لی، میں نے کہا یار بہت کمال ہوگا، اف۔ اور وہ کیا کہتے ہیں، کھودا پہاڑ نکلا کون؟ اب آپ خود ہی سمجھ جائیں، میں نام لوں گا۔ چوہا تو خیر کوئی عام سا لفظ ہے، کچھ اور ہی لفظ آپ خود اپنے پاس سے ڈیش لگا لیجیے گا، لیکن اس کو غلط طریقے سے نہ لیجیے گا، اس کو ٹھیک طریقے سے لیجیے گا۔ میں کچھ ایسا غلط بات نہیں کرنا چاہتا کسی کے بارے میں بھی، حقیقت میں صرف اتنا ہی آپ کو بتانا چاہتا ہوں کہ یہاں پہ ہر چیز کو ایسے بیان کیا جاتا ہے کہ جیسے بالکل ہٹ کے، حالانکہ روزانہ میں نے پہلے اپنے دوستوں سے بھی بات کی، جب جو مجھ سے اکثر بات کرتے ہیں، تو میں نے ان سے ایک ہی بات کہی تھی کہ وہ کہتے جی پتہ نہیں کمال ہو جانا، تو میں نے کہا یار کمال کیا ہوگا، فراڈ ہی ہوگا۔ اور آج پھر انہوں نے مجھے اس بات پہ کہا ہاں یار آپ تو ٹھیک کہہ رہے تھے، صرف اور صرف لوگوں کو اپنی طرف کھینچنے کے لیے، یہی مقصد تھا کہ لوگ میری طرف آئیں، لوگ زیادہ سے زیادہ ویورشپ بڑھے، لوگ مجھے دیکھیں کہ پتہ نہیں کیا کمال کیا کیا، کیا کمال۔ اس بندی ان دونوں نے ہمیشہ کیا کیا آپ جانتے ہیں، ان لوگوں نے ہمیشہ جھوٹ کا سہارا لیا۔ اور سب سے پہلے دیکھیں، تو اصل میں وہ جو لہر کے بارے میں اس نے سارا کچھ کھولا تھا کہ میں اس کے بارے میں یہ کر دوں گی، وہ کر دوں، کیونکہ اس کو ویوز چاہیے تھے۔ اس وقت اس کو 1 لاکھ ویوز آئے تھے، اس بار بھی یہی چاہ رہی تھی، کم سے کم 2-3 لاکھ تو 4 لاکھ تو آرام سے اس کو آ جائیں گے، کیونکہ اس نے ایک گیم ہی ایسی چلائی ہے۔ اور اس کا کیا ہوا، یہ اس کو اڑاتی ٹاٹا بائے بائے کرتی اس کا اپنا بائے بائے ٹاٹا ہو گیا۔ اب لوگوں کے ذہن میں یہ بات بیٹھ جائے گی اس بات سے کہ یہ تو بولتی جھوٹ ہے۔ میں کہتا تھا لوگ بلیو نہیں کرتے تھے، آج تک ریڈٹ کے اوپر اس کے خلاف کسی نے بات نہیں کی کہ یہ کیونکہ سب سے بڑی تھی، یہ اس کے ذہن میں ایک ہی بات تھی کہ میں جو چاہوں گی کر سکتی ہوں، میرے آگے کوئی بولنے والا نہیں۔ جب میں نے اس چیز کے اوپر میں نے کیا، لہر کے اوپر جب کیا، میں نے بچی کو دیکھ کے اس کے اوپر پوڈ کاسٹ بنایا تھا، ٹھیک ہے۔ آج یہ اس نے جو کیا آپ لوگوں کے سامنے ہے، میں نے تو سٹینڈ لیا اپنی جگہ پہ، اور اس کو تکلیف بھی بہت ہے، کیونکہ اس کو کوئی بات نہ کرے، یہ کسی کو کچھ بھی کہہ سکتی ہے، اس کو، کیونکہ ہماری بات خاص طور پہ ہم لوگ جو کہیں گے، خاص کر ہم لوگ جو دوسری کنٹری کے ہیں، ہمارے اوپر تو بہت زیادہ، لیکن اس کو جو دوسرے لوگ ہیں جو ان کے اپنے ہیں، اب جس نے اس کو آج سے تشبیہ بھی دی تھی، اس کو اتنے انہوں نے خاص سرپرائز بھی دیے تھے، اس کے اوپر اس نے کبھی بات نہیں کی، کیونکہ میرے اوپر تو بات کرنا اس کا بنتا تھا، کیونکہ میں دوسری کنٹری کا ہوں۔ اس نے لہر کے اوپر جب اتنا کیا تو اس کو اتنے لاکھ، 1 لاکھ کچھ اس کو ویوز بھی آئے ہیں۔ آپ کو اندازہ ہو گیا کہ یہ ٹوٹل ہر بات کو، ہر ایک جھوٹ کو بار بار کہا جائے گا تو وہ بات سچ لگتی ہے۔ جی این ایف نے کہا تھا میں ڈبہ کو ایسے ایکسپوز کروں گی، بائے بائے ٹاٹا، کچھ نہیں رہے گا اس کا، آئندہ یہ کچھ نہیں کر پائے گی۔ تو وہ آپ نے دیکھ لیا اس نے کیا ایسا، اس نے پہلے لوگوں کے ذہن میں ڈالا میں ایک ایسی چیز کروں گی کہ آئندہ یہ کسی کو منہ دکھانے کے بھی قابل نہیں رہے گی، کچھ نہیں کر پائے گی، بس میں اس کا ہر چیز ختم کر دوں گی۔
اور اس میں کیا ہوا کتنی 1 گھنٹہ ہم لوگوں نے پہلے اس نے سب سے پہلے سب لوگوں کے دماغ میں ڈالا یہ چیزیں کہ یہ ایک نئی چیز لے کے آئے گی. 1 گھنٹے میں ہم لوگ بیٹھے ہیں, سب نے سنا, کوئی ایسی نئی چیز تو اس نے کی نہیں ہے کسی بھی, آپ خود سن سکتے ہیں, آپ نے سنا بھی ہے, تو اس نے کوئی ایسی چیز کی نہیں ہے. انارا کے بارے میں صرف ایک بات تھی, یہ تو اور بھی لاگرز ہیں وہ اس کے بارے میں ہمیشہ بات نئی بات اس نے کون سی کی ہے, کچھ بھی نہیں. پہلے ڈبہ کی بات شروع کی ہے, بعد میں پھر یہ دیپیکا کے اوپر آ گئی ہے. کیا اس نے, مجھے یہ ابھی تک سمجھ نہیں ہے. دیکھیں کوئی بھی اپنا ٹائم ویسٹ کرتا ہے نا, بندے کا ٹائم اہم ہوتا ہے, ایک منٹ جو ہوتا ہے بہت قیمتی ہوتا ہے. لیکن اس کی پلاننگ یہی تھی کہ میں جیسے لہر کے معاملے میں اس کو 1 لاکھ ویوز آئے تھے, اس بار بھی میرے پاس کافی 1 لاکھ سے اوپر یا 2 لاکھ کے قریب تو ویوز آ ہی جائیں گے. اس کے ذہن میں شاید یہی تھا, اور اس کے بعد میں وہی ڈرامہ رچا دوں گی پرانا والا کہ میں تو لوگوں کو ڈونیٹ کروں گی. اور ابھی بھی امید یہی ہے, یہی ڈرامہ کرنے کی امید زیادہ آپ رکھیں کہ میں تو لوگوں کے لیے ڈونیٹ کروں گی, اور ان کے لیے میں تو انہی کے لیے, مجھے تو پیسوں کی ضرورت نہیں ہے. اگر پیسوں کی ضرورت نہیں تھی, پہلے آپ لوگوں نے روسٹ کیا لوگوں کو, آپ کا نہیں چلا. پھر آپ نے ڈانسنگ کا کیا, وہ آپ کا نہیں چلا. آخر پہ جو بھی چلا آپ کا ابراہیم فیملی پہ ہی چلا, کہ آپ کو ابراہیم فیملی کے اوپر لوگوں نے سننا شروع کیا. ویسے تو آپ اوپر آ نہیں رہے تھے. اب اس میں پھر آپ نے دیکھا یار یہی ایک خاص ٹارگٹ ہے, اسی کو کیا جائے, تو وہ آپ نے کیا. اور انارا کی جو بات کر رہی ہیں آپ نے, انارا جو بیبی ہے اس کو تو اگر ڈبہ نے چلے پیسے نہیں دینے چاہیے تھے, بالکل دینے چاہیے, لیکن جیسے یہ کر سکتی ہے وہ نہیں کر سکتی. اس میں یہ ہے کہ اگر اس کے ماں باپ انارا بیبی کے ماں باپ کہہ رہے ہیں کہ اس کی ڈبہ کی وجہ سے لوگوں نے, اس نے جب اپنا پوڈ کاسٹ بنایا ان بچی کے اوپر اور لوگوں کو کہا کہ اس کی ہیلپ کرے, تو انہوں نے کیا کیا, انہوں نے کہا جی ہمیں اس سے کوئی اعتراض نہیں, بہت اچھا کیا, وہ تو ڈبہ کو اچھا بول رہے ہیں, غلط تو یہی بولے گی, وہ اس لیے اچھا بول رہے کہ ڈبہ کی وجہ سے بہت سے لوگوں نے ان کی ہیلپ کی ہے, تو ان کو تو فائدہ ہو گیا نا اس بات کا. یہ یہاں بیٹھے بیٹھے ایک نئی سے نئی سازش رچا رہی تھی, آج اس کی سازش سب کو نظر آ گئی. یہ صرف اپنے لیے کرتے تھے, اس لیے میں نے کہا کہ پہلے انہوں نے ڈانسنگ کا, انہوں نے بہت کچھ کوشش کی ہے کہ ہمارا چینل اوپر آئے, لیکن نہیں آ سکے. آخر ان کو ٹارگٹ کیا ملا, ٹارگٹ ان کے لیے یہی تھا کہ ہم صرف ابراہیم فیملی کو کریں, اور ابراہیم فیملی سے آپ کو پتہ ہے ان کا لگاؤ کچھ زیادہ ہی ہے. اور دوسری بات, اگر ان تک کچھ باتیں آ رہی ہیں, یہ بھائی بہن کا جو آپس میں اختلافات چل رہے ہیں اندر سے, ہو سکتا ہے کہ اس کو اندر سے ہی رپورٹ جا رہی ہوگی کہ یہ ایسا کر رہے ہیں یا کچھ ایسا گھر میں کیا چل رہا ہے. تو میرا خیال ہے شاید ڈبہ وغیرہ بھی کر سکتے ہیں, کوئی بھی کر سکتا ہے ان کے گھر میں سے, تاکہ شعیب اور دیپیکا نیچے ہیں. زیادہ تر امید مجھے یہی ہے. باقی کوئی بھی یہاں پہ تو آپ سمجھ ہی چکے ہیں اس وقت کہ لوگوں کے آج تک ریڈٹ کے اوپر, پہلے شاید میں نے بات کی کہ نہیں کہ ریڈٹ پہ کبھی اس کے خلاف کبھی بات نہیں ہوئی, لیکن اب آ کے ریڈٹ والوں نے بھی آنکھیں کھولی ہیں. چلے دیر ہے, درست ہے, لوگوں کو سمجھ تو آئی, لیکن آج بھی کچھ اس کے ماننے والے وہ نیچے سے آ کے لکھ رہے نہیں وہ یہ مسئلہ نہیں تھا, صفائیاں تو پیش کرنی ہے. بھئی 1 گھنٹے میں کیا ہے, لوگوں کا ٹائم ویسٹ کیا ہے, نیند آ رہی تھی, کوئی ایسی بات نہیں کی, گھما کے تھوڑی سی یہ بات انارا پہ بات کی ہے, 1-2 اس نے اس کو پیسے نہیں دیے, یہ نہیں کیا, اور آخر پہ پھر کہا ہے ابراہیم فیملی پہ آ گئے, دیپیکا پہ آ گئے, شعیب پہ آ گئے. یہ ان کی کہانی ہے. اس نے ایکسپوز کرنا تھا ڈبہ کو, اس نے ایکسپوز کسے کیا, لہر کو. اس نے ایکسپوز کس کو کیا, بابی کو. اس نے ایکسپوز کس کو کیا, ابراہیم فیملی کو. کہاں سے مجھے ویورشپ زیادہ مل سکتی ہے, کہاں سے میں لوگوں کو توڑ سکتی ہوں. تو میں نے تو پہلے بھی ایک چیلنج دیا تھا اسے, میں نے کہا اگر اتنی تم میں دم ہے نا تو پھر مزہ آیا کہ آپ دیولینا اور گوہر کے بارے میں بناؤ. چیلنج دیا تھا, کرو, تمہارے چیتھڑے اڑا دیں گی وہ, ان کو ہاتھ ڈالو نا, مزہ پھر ہے. تم ان کے لیے کر رہی ہو جنہوں نے تمہیں جواب نہیں دینا ہوا, ان لوگوں نے, ابراہیم فیملی نے. اور ڈبہ کی بات, ڈبہ تو آلریڈی دوگلی ہے, ہو سکتا ہے وہ اسی کے ساتھ ہو, کچھ نہیں. جب سنی کی کزن نے اس کو گالی دی تھی آر کے ساتھ, آر کا نام لے کے, یعنی کہ آر گالی دی تھی, تو اس وقت تو یہ بڑی چلڈ آؤٹ تھی. اس وقت اس نے کیوں نہیں کچھ بولا, کیونکہ وہاں زور نہیں چلتا.
مجھے یہی جو اصل لگ رہا ہے کہ سنی اور ڈبہ نے ایک ہی بات کہی کہ ہماری طرف مت آؤ بھائی، بابی کی طرف آؤ، ہم اس معاملے میں تمہارا جو بھی تم چاہو گی. 2 سال سے آپ کو یہی ایک بات بتائی جا رہی ہے، ہم ان کو ایکسپوز کریں گے، ہم ان کے ساتھ. ڈبہ نے بھی کہا اور بھی جتنے بلاگرز ہیں انہوں نے یہی کہا ہم ایکسپوز کر دیں گے. 2 سال سے ایک ہی چیز کو گھمائے جا رہے ہو، ایک ہی چیز کو کیے جا رہے ہو، اور این ایف بھی اور دوسرے اور بھی ایک ہی بات کو بار 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 بار. 2 سال میں انسان کے کان پک جاتے ہیں. بندہ کسی کی ایسی بار بار 3 سے 4 دن بھی بات سنے نا تو بندہ کہتا ہے میری جان چھوڑ دو یار، کیا مصیبت ڈالی ہوئی ہے. لیکن آپ لوگ پھر اس میں نیا کیا تلاش کرنا چاہتے ہیں؟ وہ پہلے وہ کرسچن تھی، اس کے بعد وہ مسلمان ہو گئی. وہ بیچاری، اس کو سمجھ بھی نہیں آ رہا میں نے کیسے کرنا ہے. وہ جہاں نہیں سمجھ آتا وہ ہنس کے دکھا دیتی ہے. اس میں کیا ہے؟ کچھ بھی تو نہیں ہے. کیا ایکسپوز کیا؟ صرف اور صرف یوٹیوب کے اوپر لوگ پیسہ کمانے آتے ہیں. دیکھو اس نے اپنی ماں کا بدلہ بھی لے لیا، اس نے اپنی ماں کا بدلہ بھی لے لیا، اپنا بدلہ بھی لے لیا، اور ان ابراہیم فیملی کو گندا بھی کر دیا اور پیسے بھی کما رہی ہے. صرف اور صرف یہاں پہ چغل خوری ہو رہی ہے اور کچھ بھی نہیں ہو رہا. کوئی ایسی چیز نظر نہیں آ رہی. میرا خیال ہے جو بھی ایسی ہو نا، بی کے نام سے کسی کے ساتھ بھی ہے یا جو بھی یہاں پہ آگے بول رہی ہے، وہ ساتھ اگر تھوڑی سی نا یہ چغل خوری بھی ساتھ لکھ لیں تو زیادہ اچھا رہے گا. کیونکہ دن رات صرف یہی کام چل رہا ہے اور کچھ بھی نہیں ہو رہا. کیونکہ صرف اور صرف ان کو ویوز بھی ملتے ہیں تو وہ ابراہیم فیملی سے ملتے ہیں، اور کسی کے بارے میں سارے بنا تھک گئے ہیں. لیکن انہیں پتہ ہے اب تو 3 لوگ 4 بناتے ہیں کہ زیادہ سے زیادہ پیسے ہیں. میرے بھائیوں، میری بہنوں، میری فرینڈز، آپ یہ بات ذہن میں ڈال لیں کہ یہاں پہ صرف اور صرف بزنس چل رہا ہے اور کچھ بھی نہیں. کسی کو کسی کے ساتھ نہیں ہے. تو یہ آپ لوگ ذہن میں بٹھا لیجئے گا، اور بزنس کے علاوہ صرف بزنس ہے اور کچھ بھی نہیں ہے. بات ہو رہی ہے کہ شعیب ان سے فون چھین لیتا ہے، اپنی پھوپھیوں سے بات نہیں کرواتا. یار ان کی مینٹل حالت ایسی ہے، ان کو خود سمجھ نہیں آتی. تو یہ ایک ایسی، وہی کہہ رہا ہوں کہ یہ جھوٹ اتنے بولے جا رہے ہیں کہ ان سے چھین لیتے ہیں. یار وہ اپنے باپ سے پیار بھی بہت کرتے ہیں. ایسی باتیں یہاں پہ ڈھونڈ کے لائی جاتی ہیں کہ لوگ کہ ہاں بالکل ایسے ہو گیا، بالکل اب لوگوں کی باتوں پہ یقین کرنا چھوڑ دیں. یہ جھوٹے ہیں، سارے فراڈی ہیں. آپ کو کئی دفعہ کہا ہے، خاص طور پر این ایف تو بہت زیادہ ہے، اور 1-2 اس نے ساتھ اور ملائی ہوئی ہیں. یہ وہی لوگ ہیں صرف اور صرف آپ لوگوں کو بیوقوف بناتے ہیں. اور اب ہم لوگوں کو یہ عادت ہو چکی ہے کہ آج پتہ نہیں کیا بولے گی، آج پتہ نہیں کیا بولیں گے. کچھ بھی نہیں بولنا، وہی باتیں ریپیٹ ہوں گی. اور اپنے آپ کو اس بیماری سے اپنے آپ کو بچا لیں. اور اس کو سب ڈیمانڈ کیا کر رہے ہیں؟ سنی اور ڈبہ کی لو سٹوری کے بارے میں بتاؤ. اس کے بارے میں کیوں نہیں بتاتی؟ کبھی نہیں بتائے گی، کیونکہ یہ ایک دوسرے کے ساتھ راز ہے. اگر یہ ان کے پول کھولے گی تو اس کے بھی تو پول لوگ کھولیں گے. شاید یہی وجہ ہے یہ سنی اور ڈبہ کے بارے میں نہیں بتاتی، کیونکہ سنی بھی جانتا ہے اس کے بارے میں، این ایف کے بارے میں، کیونکہ ایک ہی گاؤں کے رہنے والے ہیں. اسی لیے کہ تم میرے بارے بات نہ کرنا، میں آپ لوگوں کے بارے میں، آپ کی لو سٹوری کے بارے میں کوئی بات نہیں کروں گی. کیونکہ اس میں اور بھی باتیں آئی تھی پہلے کہ یہ جا کے اپنی نانی کے گھر میں زیادہ رہتی تھی. تو اسی کے ساتھ مجھے اجازت دیں، میں بہت جلد دوبارہ آؤں گا اور کافی چیزیں اکٹھی کرنے کی کوشش کر رہا ہوں، اور انشاءاللہ وہ ہوں گی. تو ان سے بچ جائیں. سب سے ٹیک کیئر. بائے بائے. اللہ حافظ.